فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ کتاب انقلاب مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ریکارڈنگ نمبر ہے 16، اور اس کتاب کو جنہوں نے تحریر کیا ہے وہ اس دور کے بہت بڑے فلاسفر، مجتہد، عالم دین محترم جناب حجت الاسلام آیت اللہ مکارم شیرازی قبلہ ہیں، اور جس صفحے تک ہم پہنچ گئے ہیں وہ ہے صفحہ نمبر 245۔ اس سے پہلے کہ میں پڑھنا شروع کروں، اپنے تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں۔ 245 صفحہ، اور اس پہ اس چیپٹر کا یا اس باب کا عنوان تحریر ہے۔ چیپٹر کا نمبر ہے 3 اور عنوان ہے پردہ غیبت میں امام کے وجود کا فلسفہ۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اس عنوان کے تحت مضمون جو تحریر کیا ہے وہ شروع ہوتا ہے صفحہ نمبر 246 سے۔ تو آئیے ہم اس کو بغیر کسی تاخیر کے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مہدی کے بارے میں شیعوں کے عقائد اور ان کی خصوصیات میں جو آخری اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام ہر حالت میں رہنما اور پیشوا ہے، اور رہبر کا وجود صرف اسی صورت میں فائدہ مند ہو سکتا ہے جب اس کا رابطہ اپنے پیروں کے سے برقرار ہو۔ ایسی صورت میں نظروں سے غائب امام کی طرف سے قیادت کے فرائض کی انجام دہی کیسے ممکن ہے؟ دوسرے لفظوں میں دوران غیبت امام کی زندگی ایک خصوصی زندگی ہے، نہ کہ ایک پیشوا اور قائد کی معاشرتی زندگی۔ ایسی حالت میں ہمیں یہ پوچھنے کا حق حاصل ہے کہ یہ الہی ذخیرہ عوام کے لیے کیا فائدہ رکھتا ہے، اور اس کے وجود سے عوام کس طرح کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ کیونکہ غیبت میں امام آب حیات کے اس چشمے کے مانند ہیں جو تاریکی اور ظلمات میں ہو اور وہاں تک پہنچنا کسی کے لیے ممکن نہ ہو۔ اس کے علاوہ کیا امام کے غائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وجود ایک نامرئی روح یا ناپید امواج وغیرہ میں تبدیل ہو گیا ہے؟ کیا سائنس اس بات کو مان سکتی ہے؟ بے شک یہ سوالات بہت اہم ہیں، لیکن یہ سوچنا بھی غلط ہے کہ ان سوالات کا جواب نہیں ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ پہلے اس آخری جملے کا جواب عرض کر دیا جائے، جس کی وجہ سے بعض لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں، کیونکہ اس مسئلے کو صاف کرنے کے بعد ہی دوسرے اعتراضات کی باری آئے گی۔ یہاں پر میں بہت صاف لفظوں میں عرض کروں گا کہ امام کے غائب ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ امام کا وجود زمانہ غیبت میں ایک ایسا نامرئی وجود ہے جو ایک غیبی وجود سے زیادہ کسی خیال وجود کے مشابہ ہو، بلکہ آپ کی زندگی ایسی طبعی اور غیبی زندگی ہے جو خارج میں موجود ہے۔ بس فرق صرف یہ ہے کہ آپ کی عمر طولانی ہے، آپ لوگوں کے درمیان رفت و آمد رکھتے ہیں، سماج کے اندر رہتے ہیں اور مختلف علاقوں میں سکونت کرتے ہیں، اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی استثناء پایا جاتا ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ آپ طولانی عمر کے مالک ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ ناآشنا طریقے سے انسانی معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں،
آپ کی غیبت کے بارے میں کسی شخص نے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کہا ہے، آپ خود غور کیجئے نا آشنا اور نا مرئی میں کتنا فرق ہے۔ اب جبکہ یہ غلط فہمی برطرف ہو چکی ہے تو آئیے اس موضوع کی طرف چلیں کہ ٹھیک ہے، اس طرح کی زندگی ایک معمولی شخص کے لیے قابل توجہ ہو سکتی ہے، لیکن کیا ایک راہبر، وہ عظیم الہی راہبر کے لیے اس طرح کی زندگی قابل قبول ہے؟ وہ شاگرد جو اپنے استاد کو نہ پہچان سکے، وہ بیمار جو ڈاکٹر اور اس کے مطب کو نہ جانتا ہو، وہ پیاسا جو کنویں سے بے خبر ہو، چاہے اس کے قریب ہی کیوں نہ ہو، ان کے وجود سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے، بلکہ اسلامی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مہدی کی ولادت سے پہلے بھی ائمہ اطہار کے زمانے میں یہ سوال عام تھا۔ جب ائمہ معصومین حضرت مہدی اور آپ کی طولانی غیبت کا ذکر فرماتے تھے تو لوگ اسی قسم کے سوال کرتے تھے، اور ائمہ اطہار خندہ پیشانی کے ساتھ ان کے سوالات کا جواب دیا کرتے تھے، جس کے بعض نمونے درجے ذیل ہیں۔ اب یہاں پہ ایک عنوان دیا گیا ہے، زمانہ غیبت میں امام کے وجود کے فائدے۔ اس کا یہاں پہ تھوڑی سی تفصیل لکھی ہے، یہاں پہ فٹ نوٹس میں بریکٹ میں ہے، مخلوع بادشاہ کے دور میں جلا وطنی کی زندگی کاٹنے کے لیے جب مہاباد سے افارق لے جایا جا رہا تھا تو نائین کی فوجی جیل میں ایک دن کے لیے قیدی بھی کر دیا گیا تھا۔ کتاب کا یہ حصہ اسی جیل میں لکھا گیا ہے، بریکٹ میں لکھا ہے 30 مئی 1978۔ اس تفصیل کے بعد بیان پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ زمانہ غیبت میں امام زمانہ کے وجود کے فائدے اور فلسفے کے بارے میں جو کئی احادیث میری نظر سے گزری ہیں، ان میں ایک مختصر سی عبارت میں بہت ہی معنی خیز تعبیر پائی جاتی ہے جو اس عظیم راز کو سمجھنے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ زمانہ غیبت میں حضرت مہدی علیہ السلام کے وجود کا کیا فائدہ ہے تو حضرت نے فرمایا، اے والذی بعثنی بالنبوہ انہم ینتفعون بنور ولایتہ فی غیبتہ کانتفاع الناس بالشمس وان جللہا السحاب۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبوت کے ساتھ مبعوث کیا، لوگ اس کی قیادت اور پیشوائی کے نور سے اس طرح فائدہ اٹھائیں گے جس طرح وہ بادلوں کی آڑ میں چھپے ہوئے سورج سے مستفید ہوتے ہیں۔ حوالہ دیا گیا ہے بحار الانوار جلد 13 صفحہ 129 طبع قدیم۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے بطور کلی سورج کی اہمیت اور جس وقت اس پر بادلوں کی چلمن پڑی ہوئی ہے اس وقت اس کے کردار کو سمجھیں۔ سورج 2 طرح سے نور افشانی کرتا ہے، نمبر 1 آشکارا نور افشانی، نمبر 2 مخفی نور افشانی، یا دوسرے لفظوں میں مستقیم نور افشانی اور غیر مستقیم نور افشانی۔ آشکارا نور افشانی میں سورج کی شعاعیں اچھی طرح دیکھی جا سکتی ہیں، اگرچہ ہوا کی ایک بہت ہی موٹی تہ کرۂ ارض کو لپیٹے ہوئے ایک موٹے دل کے ایسے ضخیم شیشے کے مانند کام کرتی ہے جو سورج کی گرمی کو کم کر کے قابل برداشت بناتا ہے اور سورج کی روشنی کو صاف کر کے اس کی مہلک شعاؤں کو نابود اور بے اثر بناتا ہے، لیکن سورج کی مستقیم تابش کی راہ میں حائل نہیں ہوتا۔ لیکن غیر مستقیم تابش میں بادل دودھیا شیشے کی طرح سورج کے مستقیم نور کو جذب کر کے تقسیم کرتا ہے۔ جب ہم ایسے کمرے میں داخل ہوتے ہیں جو دودھیا بلبوں کے ذریعے روشن کیا گیا ہو تو کمرے کو روشن دیکھتے ہیں، لیکن اس کی اصلی اور مستقیم شعاعیں اور خود بلب کے روشن تار
نظر نہیں آتے۔ دوسرے یہ کہ سورج کی روشنی زندہ موجودات اور حیات کی دنیا میں بہت ہی اہم کردار کی حامل ہے۔ نباتات، حیوانات اور انسانوں کی بقا کے لیے جس انرجی کی ضرورت ہے وہ صرف سورج کی اس روشنی اور گرمی سے حاصل ہوتی ہے جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ زندہ موجودات کی نشو و نما، ان کی تغذیہ اور تولید مثل، حس و حرکت و تحریک، بنجر زمینوں کی آبیاری، سمندروں کی موجوں کی دہاڑ، حیات افری ہواؤں کا چلنا، زندگی بخش پانی کا برسنا، آب شاروں کے زمزمے، بلبلوں کے نغمے، پھولوں کی ذخیرہ کر دینے والی خوبصورتی، انسان کی رگوں میں خون کی گردش، دلوں کی دھڑکن، ذہن کے پردوں کے درمیان افکار کا برق رفتاری کے ساتھ عبور، شیرخوار بچے کی مانند پھولوں کی پنکھڑیوں کے ہونٹوں پر میٹھی میٹھی مسکان، یہ سب کے سب مستقیم یا غیر مستقیم طریقے سے سورج کی روشنی کے مرہون منت ہیں۔ اگر سورج کی روشنی نہ ہو تو یہ سب کے سب پج مردہ ہو جائیں گے، صفائے ہستی سے مٹ جائیں گے۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو بہت تھوڑے سے غور و فکر سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب یہ سوال پیش آتا ہے کہ یہ ساری برکتیں اور زندگی کی بخشش آثار کیا صرف اس زمانے سے مخصوص ہیں جبکہ اس نور کی تابش بغیر کسی واسطے کے ہو رہی ہو؟ ظاہر ہے کہ اس سوال کا جواب نفی ہی میں ہے۔ جب یہ سورج بادل کی آڑ میں چھپا رہتا ہے اور روشنی ابر سے چھن چھن کر باہر آتی ہے، اس وقت بھی اس طرح کے بہت سے آثار پائے جاتے ہیں۔ مثلاً جن ملکوں اور شہروں میں سال کے کئی مہینے بدلی چھائی رہتی ہے، پورا آسمان چھپا رہتا ہے، سورج دکھائی نہیں دیتا، لیکن گرمی، نباتات کی نشو و نما اور زندگی کے انجن کے لیے ضروری انرجی کی پیداوار ہوتی رہتی ہے۔ غلے اور پھل پکتے رہتے ہیں، پھولوں کی ہنسی اور کلیوں کی مسکراہٹ برقرار رہتی ہے۔ بس معلوم ہوا کہ بادلوں کی آڑ میں رہتے ہوئے بھی سورج کی تابش کے بہت سے آثار اور برکتیں موجود رہتی ہیں، اور صرف اس کے بعد وہ آثار نظر نہیں آتے جس کے لیے اس کی مستقیم تابش کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً آپ جانتے ہیں کہ زندہ موجودات اور انسانی جسم کی مشینری اور اس کی جلد پر دھوپ بہت زیادہ تاثیر رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے جن ملکوں کے باشندے دھوپ سے محروم ہیں، ان ملکوں میں جب سورج نکلتا ہے تو بہت سے لوگ دھوپ کا غسل کرتے ہیں، نیز اس حیات بخش روشنی کے سامنے برہنہ گھومتے ہیں، اور چونکہ اس کے وجود کا ہر ذرہ اس آسمانی تحفے کا پیاسا ہوتا ہے، اس لیے وہ اس روشنی کے ذروں سے اپنی پیاس بجھاتا ہے۔ نیز آفتاب کی مستقیم تابش زیادہ گرمی اور روشنی پیدا کرنے کے علاوہ اشعۂ ماورائی بنفش یعنی انفرا ریڈ ریڈیویشن کے ذریعے انواع و اقسام کے جراثیم کو ختم کرنے اور فضا کو صاف و شفاف رکھنے کے لیے ایک خاص اثر رکھتی ہے کہ یہ اثر اس کے غیر مستقیم نور میں نہیں پایا جاتا۔ اس پوری بحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سورج کے چہرے پر بادل کی نقاب پڑ جانے کی وجہ سے اگرچہ اس کے بعض اثرات کم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے اہم آثار اپنی جگہ پر باقی رہتے ہیں۔ یہ تو مشبہ بہ یعنی سورج کی کیفیت تھی۔ آئیے اب مشبہ یعنی زمانے غیبت میں الہی رہنماؤں کے وجود کی کیفیت کو دیکھیں۔ جب امام غیبت کے بادلوں کے پیچھے پنہاں ہوتے ہیں، اس وقت اگرچہ تعلیم و تربیت اور براہ راست قیادت تعطل کا شکار ہو جاتی ہے، لیکن آپ کے وجود کی نامرئی روحانی اور معنوی شعاعیں غیبت کے بادلوں کی آڑ میں رہتے ہوئے بھی بہت سے آثار کا سرچشمہ ہیں، اور اس طرح وہ آپ کے وجود کے فلسفے کو آشکار کرتی ہیں۔ یہ آثار حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، امیدوں کا سہارا۔
جنگ کے میدانوں میں کچھ اعلیٰ تربیت یافتہ اور جانباز سپاہی انتھک کوشش کرتے ہیں کہ دشمن کے حملوں کے مقابلے میں جھنڈا اسی طرح بلند اور لہراتا رہے۔ حالانکہ دشمن کے سپاہی ہمیشہ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس جھنڈے کو سرنگوں کر دیں، کیونکہ جب تک جھنڈا بلند رہے گا سپاہیوں کے حوصلے بھی بلند رہیں گے اور وہ اطمینان قلب کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنے اور اس کو پسپا کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ اسی طرح سے فوج کا کمانڈر اگر اپنے کمانڈنگ اڈے پر موجود ہو، چاہے وہ ظاہراً خاموشی کیوں نہ ہو، تو سپاہیوں کا جوش و خروش اپنے اوج پر ہوتا ہے، ان کی رگوں میں گرم خون دوڑتا رہتا ہے اور وہ اس امید کے سہارے کہ ابھی ہمارا کمانڈر زندہ ہے اور ہمارا جھنڈا لہرا رہا ہے، اور بھی زیادہ لگن کے ساتھ جدوجہد جاری رکھتے ہیں۔ لیکن اگر فوج میں کمانڈر کے قتل ہو جانے کی خبر پھیل جائے تو اپنے سارے ساز و سامان اور تمام تر شجاعت کے باوجود ایک عظیم فوج کے پیر بھی اکھڑ جاتے ہیں، جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پوری فوج کے سر پر ٹھنڈا پانی انڈیل دیا گیا ہے، نہیں بلکہ اس کے جسم سے روح نکل چکی ہے۔ ایک ملک کا سربراہ جب تک زندہ ہے، چاہے وہ سفر میں ہو یا بستر بیماری پر پڑا ہوا ہو، اس ملک کے عوام نظم و انضباط کے ساتھ اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ اس کی زندگی اس کی قوم کی حیات اور تحرک کا سبب ہے، لیکن اس کی موت کی خبر سنتے ہی ملت کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، لوگوں کے چہروں پر اداسی چھا جاتی ہے، یاس و نا امیدی کے بادل منڈلانے لگتے ہیں۔ چونکہ شیعہ ایک زندہ امام کے وجود پر اعتقاد رکھتے ہیں، لہٰذا اس امام کے دیدار سے محروم ہونے کے باوجود اپنے کو اکیلا اور لاوارث نہیں سمجھتے۔ جس مسافر کے ہمراہ دلوں کے قافلے ہیں، شیعہ ہمیشہ اس کی واپسی کے انتظار میں زندگی کے رات دن کاٹتے ہیں، مؤثر اور تعمیری انتظار۔ وہ ہر روز ان کے ظہور کے منتظر رہتے ہیں۔ اس طرز فکر کے نفسیاتی اثرات دلوں میں امید کو زندہ رکھنے اور انسان کو اصلاح نفس پر آمادہ کرنے اور اپنے کو اس عظیم انقلاب کے لیے تیار کرنے کے لیے بے پناہ افادیت کے حامل ہیں۔ لیکن اگر یہ راہبر سرے سے موجود ہی نہ ہو اور اس کے دین مکتب کے ماننے والے مستقبل میں اس کی ولادت اور پرورش کے منتظر ہوں، تو حالات بہت زیادہ بدل جائیں گے اور کافی حد تک فرق پیدا ہو جائے گا۔ اگر اس موضوع میں ایک اور نقطے کا اضافہ کر دیا جائے تو مسئلے کی اہمیت کچھ اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ شیعوں کے اعتقاد کے مطابق، جس کا ذکر بہت سی روایات میں موجود ہے، امام زمانہ غیبت میں ہمیشہ اپنے پیروں کی دیکھ بھال کیا کرتے ہیں اور الہی الہام کے ذریعے ان کی حالت اور اعمال و کردار سے باخبر رہتے ہیں، اور روایات کے مطابق ہر ہفتہ شیعوں کا نامہ اعمال آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے شیعوں کی رفتار و کردار سے مطلع ہوتے ہیں۔ یہ فکر اس بات کا سبب بنتی ہے کہ آپ کے ماننے والے ہر وقت چوکنا رہیں اور ہر کام شروع کرنے سے پہلے اس بات کو مد نظر رکھیں گے کہ ایک شخص ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ تربیت کے نقطہ نظر سے اس طرز فکر کے تعمیری اور مفید اثرات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2، دین خدا کی محافظت۔ تاریخ بشریت کی عظیم شخصیت حضرت علی علیہ السلام اپنے ایک مختصر خطبے میں ہر زمانے اور ہر عصر میں الہی رہنماؤں کے وجود کی ضرورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہم بلا لا تخلو الارض من قائم اللہ بحجت اما ظاہرا مشہورا او خائفا مغبورا لئلا تبطل حجج اللہ و بنیاتہ۔ جی ہاں، زمین کبھی بھی
دلیل و حجت کے ساتھ قیام کرنے والے کے وجود سے خالی نہیں رہتی، چاہے وہ قائم ظاہر ہو اور آشکار یا مخفی اور پنہاں ہو، تاکہ خداوند عالم کی دلیلیں اور روشن دستاویزات ضائع نہ ہو جائیں اور بھلا دی جائیں۔ بریکٹ میں لکھا ہے مسخ اور تحریف نہ ہو، اور پھر نیچے اس کا کچھ حوالہ جات دیے گئے ہیں۔ یہ روایت تفسیر برہان میں حوالہ ہے سورہ توبہ آیت نمبر 105 کے ذیل میں ذکر ہوئی ہے، اور ہم نے تفسیر نمونہ کی 8ویں جلد میں اس سلسلے میں بہت عمدہ بحث کی ہے۔ اور پھر تحریر ہے نہج البلاغہ کلمات و قصار۔ اس کلام کی توضیح ملاحظہ فرمائیے۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا، لوگوں کے ذاتی نظریات اور مخصوص سلیقوں کے مذہبی مسائل کے ساتھ مخلوط ہو جانے انحرافی مکاتب فکر کے ظاہری طور پر دلکش اور زرق و برق منصوبوں کی طرف لوگوں کا مختلف انداز میں کھنچاؤ اور آسمانی مفاہیم کو مفسدوں اور فتنوں کے الٹ پلٹ کر دینے کی وجہ سے بعض قوانین اپنی اصالت اور حقیقت کو کھو بیٹھتے ہیں، اور ان میں بہت ہی مضر اور خطرناک تحریفات اور تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ یہ آب زلال جو آسمان وحی سے برسا تھا، ان کے ذہنوں سے عبور کرنے کی وجہ سے گدلا اور مٹیالہ ہو کر اپنی پہلی والی شفافیت سے محروم ہو جاتا ہے، اور یہ پرفروغ نور تاریک افکار کے ظلمانی شیشوں سے گزرنے کی وجہ سے مدھم پڑ جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ کوتاہ فکروں کے بنا و سنگار اور کچھ نئی شاخ و برگ کے اضافے کر دینے کی وجہ سے اس کا اصلی چہرہ اس حد تک بدل جاتا ہے کہ بعض اوقات اصلی مسائل کا پہچاننا دشوار ہو جاتا ہے۔ شاعر پیغمبر کو خطاب کرتے ہوئے البتہ شاعروں کی سیرت اور اسلوب کے مطابق بہت زیادہ مبالغے سے کام لیتے ہوئے کہتا ہے، آپ کی شریعت کے بناؤ سنگھار کے چکر میں ہیں، آپ کے دین کی تراش و خروش میں مشغول ہیں۔ انہوں نے اس پر اس قدر برگ و گل کا اضافہ کر دیا ہے کہ اگر اب آپ بھی اس کو دیکھیں تو پہچان نہ سکیں گے۔ ایسی حالت میں مسلمانوں کے درمیان کیا ایسے شخص کا وجود لازمی نہیں ہے جو اسلام کے انمٹ اور فنائے ناپذیر مفاہیم کو اس کی اصلی شکل میں آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ رکھے؟ کیا دوبارہ پھر کسی پر وحی نازل ہوگی؟ ہرگز نہیں، کیونکہ خاتمیت کے ہمراہ وحی کا دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ تو پھر اس اصلی دین کی حفاظت کس طرح کی جائے اور اس کی خرافات و متحرفات سے بچا کر آئندہ نسلوں کے لیے کیسے باقی رکھا جائے؟ کیا اس کے علاوہ کوئی اور چارہ ہے کہ یہ سلسلہ ایک معصوم پیشوا کے ذریعے باقی رہے، اب چاہے وہ پیشوا ظاہر اور آشکار ہو یا غائب اور نا آشنا؟ لِأَلَّا تَبْطُلُوا حُجَجَ اللَّهِ وَبَيِّنَاتُهُ۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر اہم ادارے میں ایک ایسا صندوق ہوتا ہے جو ہر قسم کے خطرے سے محفوظ ہوتا ہے۔ اس کے اندر ادارے کی اہم دستاویزات کی حفاظت کی جاتی ہے تاکہ چوروں کے ہاتھوں سے محفوظ رہے، اور کبھی اس ادارے میں آگ لگ جائے تو وہ دستاویزات جلنے سے محفوظ رہیں، کیونکہ اس ادارے کی حیثیت اور اس کا اعتبار انہی دستاویزوں سے وابستہ ہے۔ اگر وہ دستاویزات نابود ہو جائیں تو اس ادارے کا وقار خطرے میں پڑ جائے گا۔ امام کا سینہ اور آپ کی عظیم روح دین خدا کی دستاویزوں کی حفاظت کے لیے محفوظ اور آسیب ناپذیر صندوق ہے، جو دین الہی کی حقیقتوں اور آسمانی تعلیمات کی خصوصیات کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتے ہیں تاکہ پروردگار کی واضح نشانیاں اور خداوند عالم کی دلیلیں باطل نہ ہو سکیں۔ دوسرے فوائد کے علاوہ یہ آپ کے وجود کا ایک اور فائدہ ہے۔ اب آ جاتی ہے اگلی ہیڈنگ،
نمبر شمار 3 اور عنوان ہے ایک ہوشیار ضربتی گروہ کی تربیت۔ عوام سے امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے درمیان ان کے رابطے کا مسئلہ یوں نہیں ہے جیسا کہ عام طور سے لوگوں کا خیال ہے، بلکہ اس کے بالکل برعکس زمانہ غیبت میں عوام سے امام کا رابطہ بالکل منقطع نہیں ہوا ہے، بلکہ اسلامی روایات کے مطابق وہ لوگ جن کے دل عشق خدا سے لبریز ہیں، ہر طرح کی فداکاری کے لیے آمادہ ہیں، دنیا کی اصلاح کے ارمان کو پورا کرنے کے لیے پورے خلوص کے ساتھ کوشش کرتے ہیں، ایک چھوٹے سے گروہ کی صورت میں امام سے رابطہ برقرار کیے ہوئے ہیں، اور اسی رابطے کے ذریعے ان کی تربیت ہوتی ہے، اور وہ آپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ انقلابی جذبہ کسب کرتے ہیں، وہ بھی ایسا تعمیری اور مثمر انقلاب جو دنیا میں ہر طرح کے ظلم و ستم کا قلع قمع کر دے گا۔ ممکن ہے یہ لوگ اس انقلاب سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، لیکن ایسی صورت میں یہ لوگ اپنی تیاریاں اور انقلابی تعلیمات کو اپنی آئندہ نسل اور دوسرے مومنین کے حوالے کر کے جائیں گے، اور یوں وہ اس سلسلے کے آخری گروہ کی تربیت میں حصے دار اور شریک رہیں گے۔ گزشتہ صفحات میں عرض کر چکا ہوں کہ غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے نامرئی روح یا ناپید اشعاعوں کی شکل اختیار کر لی ہے، بلکہ آپ کی زندگی طبعی اور معمول کے مطابق ہے۔ آپ ناآشنا طریقے سے انہی انسانوں کے درمیان رفت و آمد کرتے ہیں، بعض صلاحیت اور لائق افراد کو انتخاب کر کے اپنے ہمراہ کر لیتے ہیں، ان کی زیادہ سے زیادہ تربیت کرتے ہیں، ان کو بہتر سے بہتر بناتے ہیں۔ مستعد افراد اپنی استعداد اور قابلیت کے مطابق اس سعادت کو حاصل کرنے کی توفیق پیدا کرتے ہیں۔ بعض چند لمحے اور بعض چند گھنٹے، بعض چند روز آپ سے رابطہ برقرار کیے رہتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو برسوں آپ کے ہمراہ رہتے ہیں اور آپ سے قریبی رابطہ برقرار کیے ہوئے ہیں۔ اس بات کو مزید واضح انداز میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے علم و تقوی کے زیور سے اس طرح آراستہ کیا ہے، اور انہوں نے دانش و پرہیزگاری کے دوش پر اس طرح سوار ہو کر ترقی اور فضیلت کے مراتب طے کیے ہیں اور اعلیٰ مدارج پر فائز ہو گئے ہیں، جس طرح سے ہوائی جہاز کے دور دراز کے مسافر بادلوں کے دوش پر مستقر ہو جاتے ہیں، جہاں پر آفتاب کی حیات آفرین تابش کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے، حالانکہ زمین کی پستی پر بسنے والے لوگ بادلوں کے نیچے اجالے سے محروم تاریکی اور اندھیرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور واقعاً صحیح بات بھی یہی ہے، ہمیں اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ سورج کو بادلوں کے نیچے لا کر اس کے چہرے کی زیارت کریں، ایک ایسا انتظار خیال خام اور بہت بڑی غلطی ہے، بلکہ یہ ہمارا فریضہ ہے کہ کوشش کر کے بادلوں کے اوپر پہنچ جائیں تاکہ آفتاب کی جاویدانہ شعاعوں سے فیض یاب ہوں۔ بہرحال اس گروہ کی تربیت دوران غیبت بھی آپ کے وجود کا ایک اور فلسفہ ہے۔ عنوان نمبر 4 غیر محسوس اور روحانی نفوذ۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورج کی کچھ مرئی شعاعیں ہیں جن کے آپس میں مل جانے سے 7 مشہور رنگ ظاہر ہوتے ہیں، اور کچھ نامرئی شعاعیں ہیں جن کو اشعۂ فوق بنفش یعنی انفرا ریڈ ریڈیشن اور اشعۂ ما دون قرمز یعنی الٹرا وائلٹ ریڈیشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک عظیم الہی رہبر، چاہے وہ پیغمبر ہو یا امام، رفتار و گفتار اور عام تعلیم و تربیت کے ذریعے انجام پانے والی تشریعی تربیت کے علاوہ ذہنوں اور فکروں میں روحانی نفوذ اور اثر کے ذریعے ایک قسم کی روحانی تربیت بھی انجام دیتے ہیں، جسے تکوینی تربیت کے نام سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ اس مقام پر الفاظ اور کلمات، گفتار اور کردار کا کام نہیں ہے، بلکہ صرف داخلی کشش اور جاذبیت کام کرتی ہے۔ بہت سے عظیم دینی پیشواؤں کے حالات زندگی میں
یہ بات ملتی ہے کہ بعض اوقات گناہ گار اور بدکار لوگ ان بزرگوں سے ایک مختصر سی ملاقات کرنے کے بعد منقلب ہو جاتے ہیں. ان کی دنیا بدل جاتی ہے، ان کا راستہ بدل جاتا تھا، ان کی سرنوشت میں اچانک انقلاب آ جاتا تھا اور بقول معروف جو 180 درجے منحرف ہو کر بالکل نئے راستے کو اپنا چکے ہوتے تھے. وہی گناہ گار اور بدکار عناصر اچانک اتنے مومن، متقی، پرہیزگار اور فداکار بن جاتے تھے کہ اس مقصد کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. یہ اچانک اور فوری تبدیلی، یہ ہماگیر انقلاب، وہ بھی صرف ایک نظر یا ایک مختصر سی ملاقات کے ذریعے، البتہ ان لوگوں کے لیے جن میں گناہ گار ہونے کے باوجود ایک طرح کی آمادگی بھی پائی جاتی ہے، معمول کے مطابق تعلیم و تربیت کا نتیجہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ایک نامرئی نفسیاتی اثر اور خود آگاہ کشش اور جذبے کا نتیجہ ہے کہ بعض اوقات اس کو نفوذ شخصیت کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی میں اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ جب متقی، پرہیزگار اور عظیم روح کے مالک افراد کا سامنا ہوتا ہے تو بے اختیار اور ناآگاہ طریقے سے لوگ ان سے اس قدر متاثر ہو جاتے ہیں کہ ان کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں پڑتی، زبان رکھڑانے لگتی ہے اور اپنے کو ایک ایسے عظیم اور اسراء آمیز حالے کے درمیان گھرا ہوا پاتے ہیں جس کی توصیف کرنا ناممکن ہے. البتہ ممکن ہے کہ بعض اوقات اس طرح کی چیزوں کو تلقین وغیرہ کا نام دے کر توجیہ کر لیا جائے، لیکن اس طرح کی تفسیر اور توجیہ ہر جگہ پر صادق نہیں آ سکتی. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں رہ جاتا کہ یہ اعتراف کر لیا جائے کہ یہ آثار ان پر اسرار شعاؤں کا نتیجہ ہیں جو متقی، پرہیزگار اور عظیم انسانوں کے وجود کی گہرائیوں سے نکلتی ہیں. عظیم رہنماؤں کی تاریخ میں اس طرح کے بہت سے واقعات ملتے ہیں جن کی تفسیر و توجیہ صرف اسی طریقے سے کی جا سکتی ہے. مثلاً ایک گناہ گار شخص کا پیغمبر کی خدمت میں آنا اور اچانک اس کی روح میں انقلاب آ جانا، یا خانہ کعبہ کے پاس پیغمبر اسلام کو دیکھتے ہی اسد بن زرارہ بت پرست کی طرز فکر کا بدل جانا، یا وہ چیز جس کا پیغمبر اسلام کے دشمن جادو کہا کرتے تھے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو پیغمبر اسلام کے پاس جانے سے منع کیا کرتے تھے. ان تمام چیزوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مختلف افراد پر پیغمبر کا اثر انہی اسرار امیز شعاؤں کے ذریعے ہے. اسی طرح سے کربلا کے راستے میں امام حسین کے پیغام نے زہیر کی فکر پر وہ اثر کیا ہے کہ امام حسین کے پیغام کو سننے کے بعد زہیر اپنے ہاتھ کے لقمے کو منہ میں نہ رکھ سکے، لقمے کو پھینک کر اٹھ کھڑے ہوئے اور فوراً امام کی خدمت میں حاضر ہو گئے. یا وہ عجیب و غریب کشش جو حر بن یزید رہائی شب عاشور اپنے وجود میں محسوس کر رہا تھا کہ اپنی ساری شجاعت کے باوجود بیت کی طرح لرز رہا تھا، اور آخرکار یہی کشش اس کو کربلا کے مجاہدوں کی صف میں کھینچ لائی اور شہادت کے مرتبے پر فائز کر دیا. یا اس جوان کا واقعہ جو ابو بصیر کا پڑوسی تھا، اس نے بنی امیہ کی غلامی کر کے جو دولت و ثروت جمع کی تھی اس کو شراب و کباب اور عیاشی میں لٹا رہا تھا، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک پیغام نے اس کی زندگی کے دھارے کو موڑ دیا اور اس نے ان تمام برے کاموں سے توبہ کر لی. اس نے جتنی دولت و ثروت ناجائز طریقے سے اکٹھی کی تھی وہ یا تو اس کے حقیقی مالکوں کو واپس کر دی یا خدا کی راہ میں خرچ کر دی. یا اس خوبصورت اشوگر اور گویا کنیز کا واقعہ جس کو ہارون نے اپنے زوم باطل میں امام موسی کاظم کو بہکانے کے لیے جیل میں بھیجا تھا، لیکن مختصر سے عرصے میں اس کی روح میں انقلاب آ گیا اور اس حد تک بدل گئی کہ اس کی شکل و صورت، اس کا انداز گفتگو، اس کی منطق نے ہارون کو حیرت میں ڈال دیا. یہ تمام چیزیں اس ناخود آگاہ تاثیر کی نشانیاں ہیں کہ اس کو پیغمبر یا امام کی ولایت تکوینی کا ایک شعبہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس مقام پر تربیت اور ارتقاء کا سبب الفاظ، جملے اور حسب معمول طریقے نہیں ہیں، بلکہ اصل سبب
روحانی اثر اور معنوی کشش ہے۔ جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، یہ چیزیں اماموں اور پیغمبروں سے مخصوص نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے سچے بندے اور عظیم متقی و پرہیزگار شخصیتیں بھی اپنی شخصیت کو منزلت کے لحاظ سے اپنے ارد گرد اس ناخود آگاہ اثر اور نفوذ کا حالہ کھینچ لیتی ہیں۔ البتہ امام و پیغمبر کے معنوی اثرات کی وسعت سے خداوند عالم کے ان صالح بندوں کے معنوی اثرات کی وسعت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان دونوں کی وسعتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ امام کا وجود غیبت کے پردوں کی آڑ میں رہتے ہوئے بھی یہ خاصیت رکھتا ہے کہ اپنی شخصیت کے اثر و نفوذ کی طاقتوں اور وسیع شعاعوں کے ذریعے دور و نزدیک کے علاقوں میں آمادہ دلوں کو ایک مخصوص کشش سے متاثر کر کے ان کی تربیت کرے، ان کو شاہراہ ترقی پر گامزن کرے اور انہیں انسان کامل بنا دے۔ زمین کے مقناطیسی قطب ہم کو نظر نہیں آتے، لیکن قطب نما کی سوئیوں پر ان کا اثر اس قدر ہے کہ یہ قطب نما سمندروں میں کشتیوں کی رہنمائی اور آسمانوں میں ہوائی جہازوں کی رہنمائی کرتے ہیں، صحراؤں میں مسافروں کو راستہ بتاتے ہیں۔ انہی مقناطیسی امواج کی بدولت پورے کرۂ ارض پر کروڑوں مسافر اپنا راستہ تلاش کر کے منزل مقصود پر پہنچ جاتے ہیں، اور اسی چھوٹی سی سوئی کے طفیل ہزاروں چھوٹی بڑی گاڑیاں اور حمل و نقل کے ذرائع سرگردانی اور پریشانی سے نجات پا جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر زمانہ غیبت میں امام کا وجود اپنی معنوی اور روحانی کشش کے ذریعے لوگوں کے افکار کی ہدایت اور ان کی سرگردانی اور گمراہی سے نجات دلا دے تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے۔ لیکن اس بات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ جس طرح سے مقناطیس کی موجیں ہر لوہے کے ٹکڑے پر اثر نہیں کرتی ہیں، بلکہ صرف ان ظریف اور حساس سوئیوں پر اثر انداز ہوتی ہیں جن پر مقناطیس کا پانی چڑھا ہوا ہو اور اس میں مقناطیسی امواج کو بھیجنے والے قطب سے سنخیت اور شباہت پائی جاتی ہو۔ اسی طرح سے صرف وہی دل امام کی ناقابل توصیف روحانی کشش اور معنوی موجوں سے متاثر ہوتے ہیں جو امام کے راستے کو اپنائے ہوئے ہیں، ان سے شباہت رکھتے ہیں۔ مذکورہ بالا چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے زمانہ غیبت میں امام کے وجود کا ایک فلسفہ آشکار ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ہم آج کی اس ریکارڈنگ کو تمام کریں گے، کیونکہ کافی لمبی ریکارڈنگ یہ ہو گئی ہے، اور اسی عنوان کو لے کر ہم اگلی نشست میں چلیں گے۔ عنوان ہے پردہ غیبت میں امام کے وجود کا فلسفہ، اور اس میں جو اعتراضات ہیں اس کے جواب میں یہ جو عنوان ہوگا سب ٹائٹل نمبر 5 وہ ہے مقصد تخلیق کی توجیہ، اور صفحہ نمبر ہے 265۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا پروردگار عالم ہمارے اور آپ کے سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور امام زمانہ کے صدقے میں پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔